اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کرم ہم سب پر۔ تو آج بیسیکلی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ تمام لوگ جو کسی انسان کسی چیز کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کریں۔ اور یہاں میں یہ بات کیوں کرنا چاہ رہی ہوں، درود پاک سے ہٹ کے کیوں بات کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں یہاں ایک بہت بڑا ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ جس چیز کو ہم اللہ سے زیادہ قریب کر لیتے ہیں نا، تو وہ چیز ہم سے چھننی ہے ہی ہے۔ ٹرسٹ می، اس دنیا میں کوئی بھی چیز جس کو آپ نے اللہ سے زیادہ عزیز کر لیا، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے زیادہ کر لیا، کیونکہ ہمارا ایمان تو مکمل ہے ہی نہیں نا۔ یہ تو حدیث کے لفظ ہیں کہ جب تک ہم لوگ اپنی مال و دولت، مال اسباب اولاد، ماں باپ اور پتہ نہیں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم محبوب نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور آپ کسی انسان کو اپنی زندگی میں وہ درجہ دے بیٹھے ہیں، یا نہ چاہتے ہوئے بھی درجہ دے بیٹھتے ہیں، ہم اکثر اوقات یا چیزوں کو اپنی لائف میں وہ درجہ دے بیٹھتے ہیں، تو وہ آپ سے چھننی ہی چھننی ہے، یا ان انسانوں کے ہاتھ آپ کا دل بڑی بری طرح ٹوٹے جائے گا، جس کے اوپر آپ کو پھر بعد میں شرمندگی ہوگی، افسوس ہوگی، پریشانی ہوگی، ملال، دکھ، وٹ ایور ایلس جو بھی ان سب کے سنونمز ہیں۔ تو آپ پلیز اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہی یہاں پر کہ اگر آپ کا کسی انسان کے ساتھ آپ کا اچھا تعلقات ہے، وہ چھوڑ کر آپ اب شروع ہو جائیں ان کو سنانے، یہ بھی نہیں کہہ رہی ہے، تو اور بری چیز ہے کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ ہمارے اسلام میں تو ایسی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو یہاں کرنا کچھ یوں ہے کہ اس انسان کو عزت دیں، اس انسان کو محبت دیں، لیکن اس کو اللہ رسول سے اوپر مت رکھیں۔ جہاں پہ کوئی ایسا معاملہ آئے جہاں آپ کو اس انسان کو اللہ رسول کے معاملات اس انسان کے ساتھ کہیں بیچ میں آ جائیں، تو پہلے آپ نے اللہ رسول کو چوز کرنا ہے۔ اس چینل پہ بہت سارے لوگ مجھ سے اکثر اوقات سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنی سٹوری بھی شیئر کریں۔ میں اپنی سٹوری کوئی خاص کیا بتاؤں، بس اتنے دو ایسی باتیں جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی۔ ایک یہ کہ درود ابراہیمی میری زندگی میں آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب درود ابراہیمی میں نہیں پڑھ پاتی تو میری زندگی میں سمجھیں جیسے آکسیجن کے بغیر انسان نہیں رہ پاتا، میرا بھی وہی حساب ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر آپ کی ایک دم آکسیجن بند کر دی جائے، کچھ منٹ نہیں بلکہ کافی گھنٹوں کے لیے، تو آپ کی کیا حالت ہوگی۔ بلکہ کچھ منٹس کے اندر ہی کچھ لوگوں کو آکسیجن نہیں پہنچی تو ان کا کام تمام ہوا ہوتا ہے۔ بالکل وہی حساب ہے میرا بھی، کہ درود ابراہیمی اگر مجھ تک میں نہیں اپنے زبان سے اس کا ورد کر پاتی ہے خاص تعداد میں، تو بس سمجھ لیں پھر میری لائف مجھے ختم ہوتی ہی نظر آتی ہے۔ میری لائف کوئی پرفیکٹ نہیں، میں بھی آپ لوگوں کی طرح عام انسان ہوں، دنیا مشکلوں کا گھر ہے، لیکن اسی لحاظ سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ درود ابراہیمی میری لائف میں وہی حیثیت رکھتا ہے ایک آکسیجن کی۔ میرے سارے کام الٹے ہو جاتے ہیں اگر میری زندگی درود ابراہیمی نکل جائے۔ ایسا بھی ہوا ہے میرے ساتھ کہ اکثر اوقات میں درود ابراہیمی نہیں پڑھ پائی، اور جب میں نہیں پڑھ پائی تو مجھے پتہ ہے کہ میرے پہ کیا وقت گزرا ہے۔ تو اسی لیے میرے لیے درود ابراہیمی آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں بھی آپ لوگوں کی طرح انسان ہوں، اور ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہی بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان کا کام ہے ہمیں مایوس کرنے کا۔ دوسری بات جو میں اپنی زندگی سے شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کسی چیز کو، کسی انسان کو رکھا ہے، تو مجھے وہ چیز بھی نقصان دیتی ہے اور وہ انسان بھی نقصان دیتا ہے۔ ان دو باتوں کے علاوہ میں اپنی لائف کی جرنی کے بارے میں شاید ہی کوئی اور بات شیئر کر سکوں۔ کیونکہ یہ دو باتیں ایک ایسی میجر چیزیں ہیں جو میری لائف کی سٹوری بناتی ہیں، جو میری لائف کے اندر درود پاک کی ایڈیشن کے بارے میں سب کچھ ایکسپلین کرتی ہیں۔ ہو سکے کبھی تو شاید میں اپنی لائف کی جرنی شیئر کر بھی دوں، ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن بس اتنا ہی کہوں گی کہ درود ابراہیمی میری لائف میں آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب بھی میں نے اپنی لائف میں کسی بھی انسان، کسی بھی چیز کو اللہ رسول سے بڑھ کے درجہ دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی، ہمیں پتہ نہیں لگتا، ہم ان میں انڈلج ہو جاتے ہیں، ہم ان میں کھو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگتا، ہم کچھ چیزوں کو اتنا وقت دینے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، اور ایک اور چیز اس میں یہی آتی ہے کہ جب میں دنیاوی کاموں میں الجھ جاتی ہوں، بے شک وہ کام میرے فرض ہوں، یعنی میرے فرائض ہوں، حقوق العباد میں ہوں، لیکن جب میں حقوق العباد ادا کرنے کے بعد اور ایکسٹرا کام کرنے لگتی ہوں تو ان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اور بھی نمازوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہوں، یا نہ چاہتے ہوئے، ویسے نہیں کہ جان کے میں چھوڑنا چاہ رہی ہوتی ہوں، ایسا ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں چلو وہ بھی کام کر لیں، وہ بھی کام کر لیں، اچھا چلو فلاں کام بھی کھا، لیکن بھول جاتے ہیں کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے ایون رشتے بھی جو ہے نا ہمارے آس پاس کے، وہ اگر ہمارے ساتھ اچھے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں یہ انسان ہمارے ساتھ اچھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹرسٹ می، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہمارے لیے نا
अच्छाई डाली ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ اگر ہم نرمی سے بات کریں گے تو کیا پتہ وہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں کیا پتہ وہ ہمارے دوست بن جائیں صرف نرم لہجے سے بات کرنے سے. لیکن کیا نرم لہجے سے آپ نے بھی بہت سارے لوگوں سے بات کر کے دیکھا ہوگا, وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے کھال کے جوتے ہی بنا کے دے دیں نا, وہ کبھی بھی آپ کو اس طرح اکنالج نہیں کریں گے, اس طرح آپ کی عزت نہیں کریں گے. تو یہ جو محبت ہم لوگوں کے دیکھ رہے ہیں نا دلوں میں اپنے لیے, یا ہمارے ساتھ کوئی اچھا ہے, جیسے میں نے شیئر کی تھی ایک بہن کی سٹوری, انہوں نے کہا درود ابراہیمی پڑھنے سے ان کے آس پاس کے لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہو گیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. اسی لیے کبھی بھی کسی انسان کے رویے کو تھینکفل تو ہوں اس کے اوپر, لیکن پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ہمارے لیے اچھا بنایا ہے, ورنہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کے آس پاس ایون آپ کے ماں باپ بھی جو ہے نا, ان کا رویہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اچھا بنایا ہے. کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ ایک عورت جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے آٹومیٹکلی اسے اتنا پیار ہو جاتا ہے, پوزیسو ہو جاتی ہے, نہ کبھی اس نے اس کو دیکھا ہوتا ہے نہ کچھ کیا ہوتا ہے, تو کیسے اتنی محبت ہوگی. ہم تو کہتے ہیں جی سچی محبت کے لیے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. پہلی نظر کی کوئی محبت نہیں ہوتی, صرف یہ ماں کی محبت ہے جو اللہ نے ڈالی ہوتی ہے, لیکن وہ بھی ہر ماں کی جھولی میں نصیب نہیں ہوتا, ہر اولاد کے نصیب میں نہیں ہوتا ایک اچھی ماں کی محبت. بہت ساری مائیں ہوتی ہیں جو اپنی اولادوں کو کہیں پھینک کے چلی جاتی ہیں یا ان کا خیال نہیں کرتی, نا انصافیاں کرتی ہیں ان کے ساتھ. کافی لوگ ہوں گے جو مجھے سن رہے ہوں گے, ان کی لائف میں دیکھا ہوگا انہوں نے, کافی ایسے لوگ ان کے ارد گرد ہوں گے جہاں پہ ماؤں نے حق ادا ہی نہیں کیے. تو اگر آپ کے ماں باپ آپ سے پیار کرتے ہیں, اگر آپ کے پاس اچھے لوگ ہیں, آپ کے بہن بھائی آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کے ٹیچرز آپ کا خیال کرتے ہیں, آپ کے اچھے دوست ہیں, سب اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے, ٹرسٹ می. ورنہ انسان کی اتنی اوقات ہے ہی نہیں کہ وہ دوسرے انسان کے اوپر احسان کر سکے. یہاں تو یہ حال چلتا ہے کہ لوگ اگلے کا سانس بھی بند کر دیں. تو اسی لیے اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ اچھا ہے تو یہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو بولنے لگ جاؤ کہ اچھا تم ایسا اچھے اس لیے ہو کیونکہ اللہ نے چاہا ہے. نہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. آپ اس انسان کا بھی شکر گزار ہوں, کیونکہ یہ بھی ہمارے مذہب میں ہے کہ ہمیں شکر گزار بننا چاہیے انسانوں کا بھی. لیکن پہلے آپ رب کا شکریہ ادا کریں, اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا شکریہ, آپ نے میری زندگی میں ایسے لوگ رکھے. کیونکہ ٹرسٹ می, بہت سارے لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ پل میں تولا پل میں ماشا, بالکل ویسے ہی دیکھا ہے. پہلے وہ کچھ ہوتے تھے, اب وہ کچھ ہو جاتے ہیں. زندگی ایسی ہی ہے, اسی لیے چیزوں پر لوگوں پر ڈپینڈ کرنا بند کر دیں. اگر آپ ان کے سارے حقوق ادا کریں اچھے طریقے سے, لیکن اللہ کے لیے. ان کے ساتھ جئیں لیکن اللہ کے لیے, ان کے ساتھ محبت کریں لیکن اللہ کے لیے. ایک ایسی سسٹر تھیں جن کی شادی ہوئی اور وہ کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی اور میں اس انسان سے بہت محبت کرتی تھی, اللہ کا فضل ہوا کہ میری شادی بھی ہو گئی. لیکن جب میری شادی ہوئی تو میں نے اس کو بہت عزت دی, ہر وقت آلے دوالے اس کے پیچھے اس کے پڑے رہنا, اس کا خیال رکھنا, اس کو ایون اسپیس دینا, جو بھی اس کو کہتا وہ کر دینا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے نوٹ کیا کہ میں نے اللہ اور رسول کو تو پیچھے رکھنا شروع کر دیا تھا, جس کی وجہ سے اس انسان کے ہاتھوں ایک تو میں بہت پریشان بھی رہی, دوسرا میں نے یہ نوٹ کیا کہ میں جس انسان کو اتنا, ہم لوگ نا اس کا اگر میں ایک آنیسٹ ورڈ دوں نا تو ہے پوجنا. ہم انسانوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی, اور ہم معاذ اللہ شرک کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے, لیکن ہم ان کو اتنا درجہ دے بیٹھتے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی بڑھ کے ہم ان کو درجہ دے دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے ایونچولی انہوں نے پھر آپ کو ہرٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو وہ بہن کہتی ہے کہ جب ایسا ہوا مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے تو بڑی غلطی کر لی. پھر کہتی ہے جب میں اللہ رسول کی جو ہے سائٹ پر گئی اور میں نے اسی طرف اپنا دھیان لگایا تو میں نے دیکھا کہ وہ انسان میرے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو گیا. تو میں بڑی حیرت میں ڈوب گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ اچھا دلوں کو پھیرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, میں نے اس طرف رخ کیا تو آج سب کچھ میرے انڈر ہے. یعنی کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے, کہہ رہی میں نے اپنے میاں کی عزت بھی کی لیکن اب اللہ کے لیے کی. یعنی اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں آپ ان کو وہی رتبہ دیں, وہی عزت دیں. میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی خاوند کی جو ہے استغفر اللہ ناشکری کرنے لگ جائیں, ان کی اطاعت نہ کریں, سب کچھ کریں, ویسے ہی محبت دیں. بس آپ نے اپنے دماغ کا کانسیپٹ چینج کر لینا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کریں. اس طرح میاں جو ہے اپنی بیویوں سے بہت پیار کریں, لیکن اپنے مائنڈ میں کانسیپٹ رکھیں کہ ہم اللہ کی اطاعت بھی کر رہے ہیں. میں یہاں صرف عورتوں کے لیے نہیں ویڈیوز بنا رہی, میں اپنے بھائیوں کے لیے بھی ویڈیوز بنا رہی ہوں, اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے بھی اچھا کرے. آج کل کا جو زمانہ آ گیا اس میں عورت ہی صرف اتیاچار نہیں سہنے والی رہے گی, مرد بھی رہ گئے. ایسے حالات ہے کہ آدمیوں کی زندگی پہ بھی ترس آتا ہے. تو اسی لیے میرا جو ایک میسج ہے آپ سب کے لیے ہے, چاہے آپ عورت ہیں چاہے آپ مرد ہیں, پلیز اپنی زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنی اہمیت مت دیں, کسی چیز کو اتنی اہمیت مت دیں, کس سے بڑھ کے نہ دیں, اللہ رسول سے بڑھ کے نہ دیں. لیکن اینڈ میں یہی کہوں گی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ روڈ بیہیویئر شروع کر دیں یا بدتمیزی کرنے لگ جائیں. اللہ کی خاطر ان کے ساتھ اچھے سے لوگ کریں, کیونکہ آپ روڈ بیہیویئر کرنے لگ جائیں گے تو یہاں بھی آپ پکڑ میں ہی آئیں گے. اسی لیے اللہ کی خاطر سب کچھ ویسے ہی کریں, ویسے ہی محبت دیں, لیکن بس کانسیپٹ چینج ہو جانا چاہیے کہ اگر اللہ رسول اور اس انسان کا کوئی معاملہ آتا ہے تو میں اللہ رسول کو چوز کروں گا یا کروں گی.
تو یہ چیزیں آپ ایڈ کر لیں۔ دوسرا یہ کہ اپنی نمازوں کو مت بھولیں، اپنی عبادات کو مت بھولیں، اور اس انسان کو اللہ رسول سے اوپر مت رکھیں۔ یہ بات آج میں نے درود پاک کے ویڈیو سے ہٹ کے کی ہے اور جان کر کی ہے، کیونکہ یہی چیز یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم لوگ اکثر اوقات کیا کیا غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اور پھر ہمارے پہ مسئلے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہم پہ پرابلمز آتی ہیں نا۔ اسی لیے یہ باتیں کرنا ضروری ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے بیہیویئر کو چینج رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ بہت زیادہ جو ہمارا ایموشنز ہیں نا، اگر ہم اسی کو کنٹرول کریں نا اپنے ایموشنز کو، تو ہم آدھی سے زیادہ زندگی تو ہماری وہیں سدھر جائے گی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کرتے اور وہیں ہم مات کھاتے ہیں۔ سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی، جو میں نے بڑے آئی تھنک تروڑ مروڑ کے بتائی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ اچھا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے میری دعا ہے۔ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کرم ہم سب پہ۔ اللہ حافظ۔